بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے پاکستان افیئر کو۔ آج اس کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ فرسٹ آف آل وی موو آن بیک گراؤنڈ۔ ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے پس منظر تھے، وہ کون سی ریزن تھی، وہ کیا کیا وجوہات تھی جس کے لیے ہمیں اس انسٹیٹیوشن کو قائم کرنا۔ جو فرسٹ ریزن تھی وہ تھی علی گڑھ موومنٹ آف سر سید احمد خان۔ وہ سر سید کی علی گڑھ موومنٹ تھی۔ اب جو علی گڑھ موومنٹ تھی اس میں صرف دنیائی تعلیم دی جا رہی تھی، اس میں دینی تعلیم پر اتنا فوکس نہیں تھا۔ یہ ایسے اسٹوڈنٹ جنریٹ کر رہی تھی جن کو دنیا کا تو نالج تھا لیکن دین کا نالج بہت کم تھا۔ اور دوسری طرف دارالعلوم دیوبند آف حاجی محمد آدبی، اور دوسری طرف ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا گیا جس میں صرف دینی تعلیم پر فوکس کیا جا رہا تھا، جس میں دنیائی تعلیم پر اتنا فوکس نہیں تھا۔ یہ ایسے اسٹوڈنٹ جنریٹ کر رہے تھے جن کو صرف دین کا علم تھا، جنہیں دنیا کا اتنا علم نہیں تھا۔ تو تب کے وقت کی ضرورت جو تھی نا یہ تھی کہ ایسے اسٹوڈنٹ جنریٹ کیے جائیں جن کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی نالج ہو۔ تو اس کے لیے اس ضرورت کو پورے کرنے کے لیے ہمیں یہ ادارہ قائم کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو تھرڈ ریزن تھی وہ تھی اون دی اوکیزن آف کانوکیشن آف مدارس فیض اعظم کانپور ان 1893۔ پھر جو مدرسہ فیض اعظم جو تھا نا اس کی کانوکیشن تھی کانپور میں 1893 کو۔ اس میں بہت سے اسکالر آئے ہوئے تھے لائک مولانا لطف علی علی گڑھی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا اشرف تھانوی، مولانا عبدالغفور، مولانا عبدالحق، مولانا شبلی نعمانی اینڈ ادر، اور بھی بہت سارے۔ ایگری ٹو فارم این آرگنائزیشن آف علماء۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بیٹھ کے مشاورت کی کہ ہمیں کوئی ایسا ادارہ بنانا چاہیے جس میں سارے جو علماء کرام ہیں نا وہ بیٹھ کر کام کریں، اور جو ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں علی گڑھ موومنٹ اور دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے نا اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ادارہ ضرور ہونا چاہیے جو اس ضرورت کو پورا کر سکے۔ اس کے بعد پھر دا ایسوسیشن نیم ایز ندوۃ العلماء، وہ اس جو ادارہ تھا نا اس کا نام جو تھا نا وہ ندوۃ العلماء رکھا گیا ہے، اینڈ اٹس اسٹیبلش بائی مولانا عبدالغفور، مولانا عبدالحق اینڈ مولانا شبلی نعمانی ان 1894۔ پھر 1894 میں اس ادارے کو قائم کر دیا گیا، اور اس ادارے کو قائم کیا تھا مولانا عبدالغفور، مولانا عبدالحق اینڈ مولانا شبلی نعمانی نے۔ پھر اس کا اٹس فرسٹ سیشن واز ہیلڈ ان ایٹ کانپور ان 1894۔ اس کا جو فرسٹ سیشن تھا نا وہ کانپور میں ہوا تھا 1894 میں، انڈر دی پریزیڈنٹ شپ آف مولانا لطف علی علی گڑھی۔ کس کی پریزیڈنٹ شپ میں؟ مولانا لطف علی علی گڑھی میں۔ پھر اب دیکھتے ہیں ندوہ بیسیکلی جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ سارے جو ہے نا وہ علماء کرام کو مل کر بیٹھنا ہے، تو اس لیے پھر اس کا نام بھی اسی کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا تھا۔ تو ندوہ کا جو مطلب ہے، ندوہ مین اسمبلی اینڈ گروپ۔ ندوہ کا مطلب ہے گروپ، مطلب سارے علماء کرام ایک ساتھ بیٹھ کر ایک گروپ کی شکل میں بیٹھ کر کام کر سکے۔ پھر ندوۃ العلماء واز فارم ود دی ایم ٹو برنگ آل دا سیٹس آف اسلام ٹوگیدر۔ اس کا مقصد ہی یہی تھا، اس کا جو بیسک جو مین آبجیکٹو تھا نا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی اسلام میں جتنے علماء کرام کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے تھے ان کو ختم کر کے ایک جگہ پر لے کے آنا، جیسے علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے جو علماء کرام کے درمیان اختلافات آ چکے ہوئے تھے نا اس کو ختم کرنا اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آنا، اور وہ جو پلیٹ فارم تھا وہ تھا ندوۃ العلماء۔ It was eventually shifted to Lucknow in 1894۔ پھر کیا ہوا کہ 1898 میں اسے کانپور سے لکھنؤ میں شفٹ کر دیا، اینڈ دا اسلامک کریکولم واز اپڈیٹ۔ اور جو اس کا جو اسلامک سلیبس تھا نا اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا، اس میں چینجنگ کی گئی۔ کس کے ساتھ؟ ود ماڈرن سائنس، میتھمیٹک، ووکیشنل ٹریننگ اینڈ ایڈیشن آف
انگلش ڈپارٹمنٹ، اس میں سائنس ٹیکنالوجی کے لے آئے، اس میں میتھ کو لے کے آئے، اس میں ووکیشنل ٹریننگ دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش ڈپارٹمنٹ کو بھی لے کے آئے، کیوں نہ کہ اس ادارے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے دین کے ساتھ ساتھ دریائے تعلیم بھی دینی ہے، ہم نے ایسے اسٹوڈنٹ جنریٹ کرنے ہیں جو اس وقت کے مطابق چل سکیں، کیا کر سکیں، جو اس وقت کے مطابق ان حالات کے مطابق جو ضروریات تھی ان کو پورا کر سکے، تو اس کے لیے دین کا بھی نالج ہونا ضروری تھا اور دنیا کا بھی نالج ہونا ضروری تھا۔ کہتے ہیں ہز فاؤنڈر واز مولانا سید محمد علی کانپوری، جو اس کے بانی تھے وہ کون تھے؟ مولانا سید محمد علی کانپوری۔ اکثر اوقات ہمیں یہ ایم سی کیوز آ جاتا ہے، ہز دا فاؤنڈر آف ندوۃ العلماء لکھنؤ، جس کے جو فاؤنڈر تھے نا وہ مولانا سید محمد علی کانپوری تھے۔ اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں گے، کیونکہ یہ اکثر اوقات ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے، سی ایس ایس کے پیپر میں موسٹلی ہم سے یہ کوشچن آ جاتا ہے یا ایم سی کیوز آ جاتا ہے، تو کون اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ تو اس کے فاؤنڈر تھے مولانا سید محمد علی کانپوری۔ پھر اب اس کے آبجیکٹیو پر بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے مقاصد تھے جس کے لیے اس انسٹیٹیوشن کو قائم کرنا پڑا۔ تو اس کا جو فرسٹ آبجیکٹیو تھا نا وہ بیسیکلی سیکٹیریل ڈفرینٹ جو تھا نا وہ ریموو کرنا تھا، جو آپس میں تضاد اور اختلافات پیدا ہو چکے ہوئے تھے نا ان کو ختم کر کے ان کو کہاں لے کے آنا تھا؟ ایک پلیٹ فارم پر لے کے آنا تھا اور ان میں نا اتحاد کی فضا کو بحال کرنا تھا۔ The Nadwa worked to remove sectarial difference among the different group of ulama، اور اس کا بیسیکلی جو مین آبجیکٹیو تھا یہی تھا۔ پھر ندوہ ایم ایٹ ریفارمیشن آف اسلامک سلیبس کریکلم، اور جو اس کا دوسرا مقصد تھا، دوسرا آبجیکٹیو تھا وہ چینجنگ، وہ ریفارمیشن لے کے آنی تھی اسلامک سلیبس میں۔ پھر اس کے ساتھ جو ان میں ٹو اینڈ ڈفرینس بٹوین مسلم اسکالرز، جو ان میں اختلافات ہو چکے ہوئے تھے مسلم اسکالرز میں، مسلم علماء میں، ان کو ختم کرنا تھا۔ آگے ٹو ورک فار ویلفیئر آف دا مسلمز آف دی انڈیا۔ اب اس کا جو مقصد تھا، اس کا یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں کو فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ اب یہ ادارہ کیا کر رہا تھا کہ سیاست میں حصہ لیے بغیر مسلمانوں کے فلاح و بہبود، مسلمانوں کے ویلفیئر کے لیے کام کر رہا تھا تاکہ مسلمان بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے۔ اس کے بعد ندوہ ایم ایٹ ریفارمیشن آف مسلم میں ریفارمیشن لے کے آنا کس طرح؟ بائی پروڈیوسنگ گریجویٹ ویل اکوپڈ، اس طرح کے اسٹوڈنٹ اس نے پروڈیوس کرنے تھے جس میں ود بوتھ ریلیجیس اینڈ ماڈرن سائنس، جن کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی نالج ہو۔ ریفارمیشن سوسائٹی میں تبھی آ سکتی ہے نا تب جب ہم ایسے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کریں جنہیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی علم ہو۔ پھر ون آف دا مین آبجیکٹیو واز پروموشن آف ریلیجس آف اسلامک ایجوکیشن۔ اب اسلامک ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا تھا، جیسے آج کل ہم اپنی اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے بچوں کو صرف 7-8 تک پڑھایا جاتا ہے اسلامک سبجیکٹ، اس کے بعد اتنا فوکس نہیں دیا جاتا۔ تو اس جو انسٹیٹیوشن کا مین فوکس تھا نا وہ تھا اسلامک ایجوکیشن جو تھا نا اس کو پروموٹ کرنا تھا۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں مولانا شبلی اینڈ ندوۃ العلماء۔ اب دیکھتے ہیں مولانا شبلی اور ندوۃ العلماء کا آپس میں کیا لنک تھا، کیا ریلیشن تھے۔ جو مولانا شبلی تھے نا، شبلی نعمانی انیشلی اے ٹیچر آف پرشین ان علی گڑھ۔ جو مولانا شبلی تھے نا وہ پہلے علی گڑھ کے لیے کام کر رہے تھے، وہ وہاں کے ٹیچر تھے، وہ وہاں پرشین پڑھاتے تھے۔ لیفٹ اٹ اینڈ جوائن ندوہ، کیا پھر انہوں نے کیا اسے چھوڑ دیا اور ندوۃ العلماء کو جوائن کر لیا۔ He believed that Aligarh was only producing youth for clerical job and had lost its purpose۔ اب ان کو لگتا تھا کہ جو علی گڑھ ہے نا وہ ایسے اسٹوڈنٹ جنریٹ کر رہا ہے جو صرف جابس کے لیے ہیں، جو صرف نوکریوں کے لیے ہے، انہیں باقی کوئی نالج نہیں ہے، وہ دین کا نالج نہیں ہے، تو ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ یہ ایک صاف گو انسان تھے تو ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں سے لیفٹ کر دیا اور انہوں نے ندوۃ العلماء کو جوائن کر لیا۔ Therefore مولانا شبلی جوائن ندوۃ العلماء۔ پھر نیکسٹ کیا ہوا کہ ان 1904 میں مولانا شبلی نعمانی نے انٹروڈیوس ریولیوشنری چینج ان سلیبس آف ندوۃ العلماء
پھر اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ کو چھوڑ کے ندوۃ العلماء کو جوائن کر لیا، اور پھر 1904 کو نا اس کے جو ندوۃ العلماء کا سلیبس تھا نا اس میں کیا کیا، اس میں چینجنگ لے کے آئے، ریفارمس لے کے آئے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کون کون سی ریفارمس لے کے آئے، انہوں نے کیا کیا چینجنگ لے کے آئے اس کے سلیبس میں۔ تو ریفارمس ان سلیبس کون کون سی ریفارم تھی، وہ کون کون سی چینجنگ تھی۔ سب سے پہلی جو ریفارمس تھی نا وہ تھی ماڈرن سائنس سبجیکٹس واز انٹروڈیوس ان پلیس آف فلاسفی اینڈ لاجکس۔ انہوں نے فلاسفی اور لاجک کو بدل کے نا اس کو ماڈرن سائنس سے چینج کر دیا گیا۔ پھر حدیث واز گرانٹیڈ مور امپورٹنس، اور حدیث کو اور زیادہ امپورٹنس دے دی گئی کہ حدیث ضرور پڑھائی جائیں گی۔ ہندی اینڈ سنسکرت وار انکلیوڈ، ہندی اور سنسکرت کو سلیبس میں انکلیوڈ کر دیا کہ کیا تھا کہ یہ دو جو لینگویج ہے نا ان کو ضرور پڑھایا جائے گا۔ پھر بہت سے علماء کرام ان کی بکس جیسے کہ شاہ ولی اللہ کی بک حجت البلاغ، الرازی کی بک کتاب معلم فی اصول الدین، اسی طرح راشد کی بک، امام غزالی کی بک، وہ بھی کیا تھی سلیبس میں انکلیوڈ کی گئی کہ ان کی بکس بھی کیا کی جائیں گی، سلیبس میں پڑھائی جائیں گی۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں سروسز آف ندوۃ العلماء۔ وہ کون کون سی خدمات تھی جو ندوۃ العلماء نے پیش کی تھی۔ جو فرسٹ ان کی سروس تھی نا وہ تھی ندوہ ماڈرنائز اسلامک ایجوکیشنل سسٹم۔ وہ کیا لے کے آیا، ایک ماڈرنائز اسلامک ایجوکیشنل سسٹم لے کے آیا۔ اس میں کیا تھا، ایسا سسٹم جو اس وقت کی ضرورت کے لیے امپورٹنٹ تھا، جس میں سائنس کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی پڑھایا جا رہا تھا۔ اس میں کیا تھا، جس میں ایسے علوم پڑھائے جا رہے تھے جس میں آپ دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی موو آن کر سکتے ہو۔ تو ندوہ ماڈرنائز اسلامک ایجوکیشن سسٹم اینڈ براٹ اٹ ان کنفارمیٹی آف کنٹمپریری ریکوائرمنٹ۔ مسلم اسٹوڈنٹس آف ندوہ ایکوائرڈ نالج آف ماڈرن سائنس ود ریلیجیس نالج۔ وہ کیا کر رہا تھا، وہ ماڈرن ریلیجیس کے ساتھ ساتھ ماڈرن سائنس کا بھی وہ علم دے رہا تھا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ اس کی سروس تھی، مینی ٹیچرس اینڈ اسٹوڈنٹ آف ندوہ روٹ مینی بک اباؤٹ اسلام اینڈ ماڈرن سائنس۔ اس کے بہت سے ٹیچر اور بہت سے اسٹوڈنٹ نے نا اسلام کے لیے اور ماڈرن سائنس کے لیے بکس بھی لکھی تھی۔ اس کے بعد دارالمصافین اور اعظم گڑھ واز دا پروڈکٹ آف ندوہ۔ تو یہ جو دو پروڈکٹ تھی نا، یہ جو دو دارالمصنفین اور اعظم گڑھ، یہ کس کی پروڈکٹ ہے، ندوہ کی۔ دس انسٹیٹیوشن رینڈر مینی سروسز فار پروموشن آف اسلام۔ اس نے بہت سی ایسی سروسز دی ہیں جو اسلام کی پروموشن کے لیے، جو اسلام کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ کام آئی ہیں۔ اس نے بہت سی ایسی سروسز پرووائڈ کی ہیں۔ نیکسٹ مولانا شبلی نعمانی ہو واز دا بیک بون۔ بیسیکلی جو مولانا شبلی نعمانی تھے نا وہ ندوہ کی بیک بون تھے، تو انہوں نے بہت سے آرٹیکل لکھے کس کے مطابق، اکارڈنگ ٹو ریلیجس، اسلام کے متعلق انہوں نے بہت سے آرٹیکل لکھے جس میں لوگوں کو تبلیغ دی جاتی تھی، ایز یہ پریچ کر رہے تھے، لوگوں کو دین سکھا رہے تھے، کس کے ذریعے، آرٹیکل کے ذریعے، بکس کے ذریعے، اور بہت سے رسالے انہوں نے شائع کیے۔ اس کے ذریعے وہ کیا کر رہے تھے، لوگوں کو دین سکھا رہے تھے۔ پھر الندوہ واز میگزین آف ندوہ۔ جو الندوہ ہے نا وہ کس کا میگزین تھا، ندوہ کا۔ اٹ سینٹرڈ دا رائٹنگ آف مینی پرومیننٹ اسکالر اڈورن اٹس پیج۔ تو بہت سے جو اسکالر تھے نا وہ اس میگزین میں اپنے پوائنٹ آف ویو لکھتے تھے، اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو سائنس، ان کے متعلق وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو لکھتے تھے۔ تو لوگ اس کو ریڈ آؤٹ کر کے اس سے نالج حاصل کرتے تھے۔ پھر ندوہ اڈاپٹ ایٹ ماڈریٹ سلیبس۔ ندوہ نے نا ایک ایسا سلیبس اڈاپٹ کیا ہوا تھا جس میں اسلام اور سائنس دونوں کا نالج تھا۔ ندوہ ایسے اسٹوڈنٹ وہ جو تھا نا دے رہا تھا جو وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے، تاکہ وقت اگر انہیں کوئی مشکل پیدا آتی ہے اپنی زندگی میں تو وہ اس کا بے خوف خطر
مقابلہ کر سکے۔ تو ندوۃ العلماء کا مقصد یہ تھا کہ اس کا مقصد پہلا تو یہ تھا کہ وہ آپس میں جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرے، اس کے بعد اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ ایسے اسٹوڈنٹ جنریٹ کرے، ایسے اسٹوڈنٹ دے جو وقت کے حالات، وقت کے مطابق اگر کوئی چیلنج انہیں آ جاتا ہے تو اس کو پورا کرے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہو یا کسی قسم کا کوئی پرابلم آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔ میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔